ہے کہ جی ہر آدمی جو کوئی نئی رائے رکھتا ہے، کوئی الگ رائے رکھتا ہے، وہ غدار ہو سکتا ہے. فوجی حکمران جنرل مشرف وہ بھارت سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. ایوب خان کے زمانے میں بھی سنتاس معاہدہ ہوا نہرو کے ساتھ، لیکن اگر سویلین بات کرے امریکن حکام سے یا برطانوی حکام سے یا بھارتی حکام سے تو اس پر اعتماد نہیں. ایسے سیناریو ایک وقت تھا کہ پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے آپ کو بھارت کا ایک فوجی ایکویولنٹ یا کے طور پہ دیکھے اور کہے کہ ہمیں پیرٹی چاہیے اسٹیٹس میں دنیا کی نظر میں. اب وہ پوزیشن شاید نہیں ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ ہے نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ امداد لے کر اس طرح بات ہو پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اور بڑے بڑے نام ہیں، مطلب دیکھیں کروڑوں کا اربوں کا فنڈ جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی انڈیا کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھتی، کوئی یونیورسٹی ایران کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھتی، افغانستان کو ہم نے تھوڑا بہت پڑھتے بھی ہیں، وہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو دیکھیے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک دلچسپ آپ کو بات بتاؤں. میں اب آج کل جب لکھتا ہوں بین الاقوامی طور پر، آپ اس پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں پاکستان میں تو لکھنا پڑھنے کا یہی میں کہنے والا تھا. اللہ کا شکر ہے دنیا بھر میں کتابیں میری پڑھی جا رہی ہیں، میرے آرٹیکلس پڑھے جا رہے ہیں، لوگ لیکچرز کے لیے بلا رہے ہیں. اپنے ہی وطن میں بدقسمتی ہے ہماری کہ وہاں لوگ کہتے ہیں نہیں جی کچھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھا آدمی ہے بیچارہ باہر پھنسا ہوا ہے آج کل ملک میں نہیں ہے، اور کچھ ہیں وہ کہتے ہیں لو جی ایدی کی سننی. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. 2013 کے اعداد و شمار یونیسکو نے شائع کیے ہیں. 20 کروڑ لوگوں کے ملک میں صرف 2500 کتابیں شائع ہوئی، جس میں علماء کرام کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں بھی شامل ہیں، بچوں کی کتابیں بھی شامل ہیں، ناول بھی شامل ہیں، شاعری کے مجموعے بھی شامل ہیں. یعنی ریسرچ کی کتابیں اس میں پھر کتنی ہوں گی؟ اور اس کا مقابلہ آپ کیجئے فن لینڈ سے جس کی آبادی صرف 50 لاکھ ہے اور وہاں ہر سال کم از کم 6000 کتابیں چھپتی ہیں. ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بھارت سے جہاں 90,000 کتابیں ہر سال چھپتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں چھپتی اور بکتی ہیں. 2013 کے اعداد و شمار یونیسکو نے شائع کیے ہیں. 20 کروڑ لوگوں کے ملک میں صرف 2500 کتابیں شائع ہوئی، جس میں علماء کرام کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں بھی شامل ہیں، بچوں کی کتابیں بھی شامل ہیں، ناول بھی شامل ہیں، شاعری کے مجموعے بھی شامل ہیں. یعنی ریسرچ کی کتابیں اس میں پھر کتنی ہوں گی؟ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بھارت سے جہاں 90,000 کتابیں ہر سال چھپتی ہیں اور لکھی جاتی ہیں، نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں چھپتی اور بکتی ہیں. اس سے دلچسپ آپ کو ایک چند اعداد و شمار دوں. پاکستان میں 1947 سے لے کے اب تک جتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اتنے لوگ ہر سال بھارت میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. پاکستان میں 1947 سے لے کے اب تک جتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اتنے لوگ ہر سال بھارت میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا جو کلچر یہ بنا دیا ہے صرف نعرے بازی کا، گالم گلوچ کا، تنقید کا، کسی کو کافر کہنے کا، کسی کو غدار کہنے کا. اس میں ہم نے نیا علم میدان میں آنا بند کر دیا. میں ذکر نہیں کروں گا، میرے کوئی فتویٰ لگ جائے گا، ورنہ وہ اسلام کے آفاقی معاشی نظام پہ یا اقبالیات پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہیں جو سیریس سبجیکٹ ہے دنیا کا. بالکل ایسے بھی پی ایچ ڈی ہیں ہمارے یہاں، اور وہ ایسے بھی پی ایچ ڈی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم جنات کی مدد سے پاکستان کا توانائی کا بحران حل کر لیں. ہاں لیکن وہ جنوں کے ویزے نہیں لگے امریکہ کے، ورنہ چوری کر کے راز لے آتے. پاکستان میں آبادی بڑی ینگ ہے. ہماری میڈین ایج ہے تقریباً 22-23 سال، یعنی آدھی آبادی ہماری 10 کروڑ کے قریب جو ہے 20 کروڑ میں سے وہ اس کی عمر 22-23 سال سے کم ہے. مگر ان میں سے 54% جو ہیں وہ پرائمری اسکول بھی نہیں اٹینڈ کرتے. انڈیا میں اب 92% لوگ جو ہیں بچے 5 اور 15 سال کی عمر کے وہ پرائمری اسکول کے 5 سال مکمل کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں 94% کرتے ہیں. پاکستان میں صرف 56% کرتے ہیں. 46% اسکول کا کمرے ہی نہیں کبھی دیکھیں گے. لیکن اور جو 54% ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو مجھ کو پتا ہے. پاکستان کا ایک اور مائنڈ سیٹ ہے، وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور جو مطلب سیٹل یا جن کی بات باہر سنی جاتی ہے وہ سب جاسوس ہیں، وہ سب بک چکے ہیں. دیکھیے پیسہ پاکستان کی طرف لے رہی ہیں. عامر یہ بھی ایک بدقسمتی ہے. اقبال جو تھے وہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے. پاکستان کے بانی لنکنز ان کے پڑھے ہوئے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، خواجہ ناظم الدین آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے. جن لوگوں نے ملک بنایا وہ سارے وہی تھے جنہوں نے بین الاقوامی طور پر علم حاصل کیا، کیونکہ جہاں علم ہوگا وہیں جانا چاہیے نا. اب مطلب یہ ہے کہ میں مدرسہ حقانیہ کوڑا خٹک میں جاؤں گا تو وہاں فقہ تو پڑھ سکتا ہوں لیکن بین الاقوامی تعلقات تو نہیں پڑھ سکتا نا. تو انٹرنیشنلی جو لوگ ریناؤنڈ ہیں ان کو عزت دینے کی بجائے ہم نے یہ کلچر بنا دیا ہے کہ ان کو کی تذلیل کی جائے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں پاکستان دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. امداد تو مسئلہ نہیں ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں پر جنرل مشرف، جہاں نواز شریف، جہاں آصف زرداری، کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی ایڈمٹ کرے
کہ یہ جو تقریباً 3 ملین بچے ہر سال مدرسوں سے نکل کے معاشرے میں شامل ہو رہے ہیں، جو نہ کلرک بن سکتے ہیں، نہ بینکر بن سکتے ہیں، نہ پولیس میں جا سکتے ہیں، نہ ٹیچر بن سکتے ہیں، ان کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے وہ نہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں یہ مدرسے جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اسٹیٹ نے، پاکستان نے ان کو فیل کیا ہے. اسی لیے تو عامر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں تبدیلی آئے گی نا، کس سے جڑے ہیں بچے دنیا کے ساتھ؟ تبدیلی جو آئے گی وہ ان باتوں پر کھل کر بحث کرنے سے آئے گی. یعنی میری رائے سے لوگ اختلاف کریں، بالکل اختلاف کریں، لیکن رائے پر بات کریں. یہ پکڑ کے بند کر دیں، ماں بہن نہ کریں میری. مجھے گالیاں دینے کی بجائے یہ کہیں کہ آپ کی رائے کی یہ حصہ غلط ہے، یہ بات. اچھا میں اگر کوئی اعداد و شمار پیش کرتا ہوں، فیکٹس پیش کرتا ہوں، اسٹیٹسٹکس پیش کرتا ہوں، ان کا کوئی جواب دیں. جب یہ بحث ہونی شروع ہوگی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہم ساری عمر نہیں روک سکتے. ابھی تو آپ کا میڈیا جو ہے تھوڑا بہت مثلا کوئی پتہ نہیں کہ یہ انٹرویو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ دکھایا بھی جائے گا یا نہیں، کوئی فون شون آ جائے، نہیں کوئی پتہ نہیں. میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ فون شون آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نا جی یہ نہ دکھائیں، یہ غیر بے وطن سوچ ہے، اس کو نہ آنے دیں قوم کے سامنے. مگر اور بہت سارے اینکرز جو ہیں وہ تو صرف ایک پرٹیکولر لائن لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر پاکستان میں کھل کر بنیادی مسائل پر بحث ہونی شروع ہو جائے تو بہت ساری باتیں خود بخود حل ہونی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. جب نوجوانوں کو آپ یہ بھڑکا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا مسئلہ صرف کرپشن ہے، فلاں آدمی کا بیٹا بن جائے گا لیڈر تو تم کیسے بنو گے، اگر اس کی جگہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی اس وقت ہمارے جو مسائل ہیں وہ صرف یہ نہیں ہیں، ہماری معیشت ایک شدید بحران کا شکار ہے. آپ دیکھیے جنوبی کوریا کو امریکہ نے $15 ارب کی امداد دی کل. اس $15 ارب سے انہوں نے ایک ایسا نظام بنا لیا جس کے نتیجے میں اب جنوبی کوریا دنیا کی بڑی اقتصادی طاقتوں میں سے. پاکستان کو $40 ارب امریکہ سے مل چکے ہیں، 4 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، 4 کو ڈیٹا کر چکے ہیں، 3 آئین لکھے جا چکے ہیں، پھر ہر آئین میں کئی بار ترمیم ہو چکی ہے. یہ جو تیسرا آئین ہے اس کے اندر ہم کتنی ترمیمیں کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم وہ قومی مفاہمت پیدا ہی نہیں کر پاتے جس سے ہم قوم نہیں بن سک رہے ابھی. تو قوم تو تب بنیں گے نا جب قوم اپنے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے اختلاف رائے کی گنجائش دے گی. لوگ یہ کہنے کی بجائے کہ حقانی صاحب نے فلاں کتاب لکھ دی تو وہ غدار ہو گئے جو انہوں نے کیا کتاب لکھ دی، وہ کتاب کو پڑھو، اس کے اندر دیکھو جواب لکھنا ہے، جواب میں ایک اور کتاب لکھ دو، بلکہ جواب میں 100 کتابیں لکھ دو بھائی. لیکن پڑھنا لکھنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے. تو تم نظری کا جو کلچر ہم نے پیدا کیا ہے نا، اور یہ جو فرشتہ ڈھونڈنے کا پورا عمل شروع کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم ایک بند گلی میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ جب کہتے ہیں نا مجھ سے کہ آپ واپس کیسے جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ کہیں گے کہ یار جو لوگ لکھنے پڑھنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، جنہیں ہماری اپنی تاریخ معلوم ہے. لیکن پاکستان میں تو اب تک ہم اسکولوں میں بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ 1965 کی جنگ جو ہے وہ پاکستان جیتا تھا. 50 سال ہو گئے. 50 سال میں ہم نے حقائق کا سامنا نہیں کیا. دنیا کی باقی ساری دنیا کی کتابیں آپ دیکھ لیں، ان میں کہا جاتا ہے یا اسٹیل میٹ کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پاکستان اینڈڈ اپ ود اے ڈس ایڈوانٹیج. جو پاکستان کے محب وطن لوگوں کے خلاف ایک سازش ہے، وہ جھوٹی ہسٹری لکھتے ہیں. دیکھیں اگر یہ جو جھوٹی ہسٹری ہے اس کا جواب تو سچی ہسٹری ہے نا. وہ نہیں، اس لیے تو پھر آپ کو جو ہے اپنے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کھولنے پڑیں گے، مجھے جو آرکائیوز ہیں نیشنل وہ کھولنی پڑیں گی، اسٹوڈنٹس کے لیے کھولنی پڑیں گی. اس کا مطلب کہ یونیورسٹیز جو ہے ریسرچ کا، تحقیق کا، حقائق کا سامنا کرنے کا کلچر پیدا کرنا پڑے گا نا. دیکھیں یہ جو فرشتہ ہونے کا دعویٰ یہ جھوٹ بولنے پر بھی تو مجبور کرتا ہے. مثلا کیا حرج ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کہوں کہ میری زندگی میں کچھ 4 5 7 8 10 غلطیاں بھی ہیں اور 5 7 8 10 خوبیاں بھی ہیں. یہ کہنے میں کسی کا کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے وہ فرشتے کی تلاش شروع کی ہوئی ہے تو وہ جو فرشتے کی تلاش ہے اس کے اندر ہر آدمی جھوٹ بولتا جاتا ہے. اب آئیں بین الاقوامی تعلقات کی طرف. دیکھیں جو پاکستان میں ہم نے غلغلہ مچایا ہوا ہے، اس غلغلے کے مقام مثلا یہی جو آپ کہتے ہیں پچھلے وزیر اعظم گئے، انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، پاکستان کے میڈیا نے بہت اس کے اوپر توجہ دی، جو دینی چاہیے ان کے ہمارے وزیر اعظم. انہوں نے وہاں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا. میں نے ایک مضمون میں لکھ دیا کہ بھائی 193 ملک ہیں اقوام متحدہ میں، باقی 192 نے تو ذکر نہیں کیا کشمیر کا. اس پر بھی تو غور کرو نا. ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بس یوں دیکھتے ہیں جیسے اپنا ایک آئینہ لگا کے اور خود دیکھ کے اپنے آپ کو خوش ہوتے رہتے ہیں. دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے؟ وہ آتش کا شعر ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. جب میں 19-20 برس کا تھا اور ملک سے باہر سفر میں نے کرنا شروع کیا تو آسٹریلیا میں ایک دفعہ گیا تھا تو وہاں کے لیے مجھے ویزا لینا پڑا. میں برطانیہ آیا تھا بغیر ویزا کے. پاکستانی پاسپورٹ پر آدمی کئی ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتے، اب نہیں ہو سکتی. اب آپ سری لنکا نہیں جا سکتے بغیر ویزے کے. یہ باتیں پاکستانی قوم کو بتانی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتی. میں اسامہ بن لادن کا ذکر کر رہا تھا. جب اسامہ بن لادن پاکستان میں امریکہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ڈھونڈ کے وہاں اور مار دیا، ہمارے یہاں 2-3 بحثیں چھڑ گئی. ایک تو یہ کہ وہ تھا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے خواہ کہانی بنائی ہے. یہ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، وہی نہیں جی غائب، جیسے وہ تحصیل کے اندر امریکی صحافی جو ہے سیمور ہرش جیسے
लेकिन उन्होंने भी कहा सीमोर हर्ष तो एक बड़ी दिलचस्प चीज है ना। हाँ। सीमोर हर्ष तो एक अमेरिका के एंटी एस्टेब्लिशमेंट साफी, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो वहां नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर पाकिस्तान शामिल था, पाकिस्तान की पहले मर चुका था। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। सीमोर हर्ष ने कहा कि बाज लोग कहते हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्टिंग की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि डेफिनेटिवली उनको पता है क्या हुआ। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये बहस हमने छेड़ी ही नहीं पाकिस्तान में कि भाई हमें क्यों नहीं पता चला अगर वो हमारे यहां था। और दूसरी बहस ये कि अमेरिकन हमारे मुल्क में बगैर हमें पता चले, इतना हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमने कोई रेडार कोई ये को उनको पकड़ा होता, पिकअप किया होता, कुछ किया था, और हम और बहसों में पड़ गए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, आप वहां पे एम्बेसडर थे इस वक्त, कहीं इस तरह की बात है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सा आपको पता है कंस्पिरेसी थ्योरीज, उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका जो है इट वांटेड टू मूव ऑन, ओबामा साहब जो है ना उन्होंने कहा ये चैप्टर बंद किया जाए, तो यहां पे कोऑपरेशन थी पेंटागन की और पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है कि ये एक ड्रामा होगा, वहां से लोग आएंगे, उठाया जाएगा। लेकिन बैन अवी ताल्लुकात के बारे में एक बात समझ लें, जो चीज 2-3-4 आदमियों में वो तो राज रखी जा सकती है। इतनी बड़ी चीज जो है जिसके अंदर इतने सारे फौजी इन्वॉल्व हो, अमेरिकी साइड पर भी ये कोई ना कोई सील जो है वो लीक कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, लीक हो जाती है बात। आप देखें अब तो दस्तावेजात लीक हो जाती हैं, विकी लीक्स हो गई, फिर ये एडवर्ड स्नोडन ने इतना कुछ लीक कर दिया। हुकूमतें इतनी बड़ी चीजें जो है ना वो साजिश के जरिए कर नहीं सकती। ये हमारा वही शौक है, हम मानना नहीं चाहते। हम देखें बाज़ औक़ात हार्श रियलिटीज का सामना नहीं करना चाहते। बाज़ बच्चे होते हैं ना वो इम्तिहान में कहते हैं फेल होकर जब आते हैं, और टीचर मेरे खिलाफ है, ये नहीं मानना चाहते कि मैंने इम्तिहान का पर्चा अच्छा नहीं लिखा था। नहीं, वो कहते हैं कि हमें जो 7 एक्स्ट्रा शीट्स लगाई थी वो चोरी हो गई। वो चोरी हो गई, मैं कुछ ना कुछ कहानी बना टूट गया। बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एक मुस्तकिल तौर पर राइवल बताया है इंडिया का। इस वक्त इंडिया की मईशत बढ़ रही है, दुनिया के मुल्कों के मफादात इंडिया के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उनकी मईशत के अंदर उनका स्टेक बढ़ रहा है। पाकिस्तान को अपना जो पॉलिसी पैराडाइम है वो बदलना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इमदाद के ऊपर इन्हिसार हमेशा किसी मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। इमदाद सिर्फ इतनी लेनी चाहिए कि उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने पांव पे खड़े हो सकें। हमने इमदाद को ही अपना वसीला रोजगार बना लिया, जो कि गलत बात है। हम टैक्स बहुत कम कलेक्ट करते हैं, हम अपनी मईशत को फुली इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सके। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एटीट्यूडनल चेंज, रवैये की तब्दीली की जरूरत है, और उस रवैये की तब्दीली का आगाज इस बात से होगा कि हम खुलकर अपने मसाइल पर बात करनी शुरू करें और लोगों की तकफीर, इस बात से और लोगों को गद्दार करार देना बंद करके बात करें। इस बात से इख्तिलाफ नहीं। पूरी कौम में पहले तो इस नुक्ते नजर को खत्म करें ना कि सिर्फ वो लोग जो एक मखसूस नुक्ते नजर के हामिल हैं उनको वीटो हासिल है हर बात पे। हाफिज सईद के कहने से फॉरेन पॉलिसी अगर बनेगी तो उसकी अमेरिका में, बरतानिया में वो पजीराई नहीं होगी जो होनी चाहिए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान चलता है वैसे ही दुनिया के बाकी मुल्क चलते हैं। तो वो ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में फौज को वीटो हासिल है या इंटेलिजेंस एजेंसी को वीटो हासिल है, बाहर भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है। अमेरिका में कांग्रेस ज्यादा ताकतवर है, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन पार्लियामेंट ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अस्करी सतह पर अच्छे ताल्लुकात हों भी तो हमको सियासी सतह पर, सिफारती सतह पर और मीडिया की सतह पर आखिरी सवाल का जवाब बढ़ाने कि ऐसे वक्त में जबकि जो